اس وقت نیوز کر رہے ہیں. بسیں آ رہی ہیں, ہمیں تو انٹرا سٹی بسز بھی دینی تھی, ہمیں یہ گرین لائن, اورنج لائن, بلو لائن, جتنے کلر کی لائنیں اس میں بسیں ڈالنی ہیں, تو اس کے لیے تو کافی بڑا بجٹ ہونا چاہیے تھا. تو 13 ارب روپے بجٹ ٹرانسپورٹ کے لیے, جو شہر ٹرانسپورٹ کے لیے سسک رہا ہے وہ ناکافی. دوسری اہم بات, شاید چیف منسٹر صاحب K4 کے بارے میں بتانا بھول گئے. ہماری یہ بڑی دلچسپی ہوگی کہ اب یہ میگا اسکیمز ہم دیکھیں گے کہ K4 میں صوبہ اور وفاق مل کے کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جو پروجیکٹ 25 ارب روپے کا تھا پانی کا, وہ 150 ارب روپے پر پہنچ گیا ہے. اور پچھلے 3.5 سال وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ایک دوسرے سے نہ ملنے کی قسم کھا کے بیٹھے ہوئے تھے, بیڑا غرق ہمارا ہوا. یہ شہر پہلے ہی پانی کو ترس رہا تھا, اور پی ٹی آئی حکومت کو یہ جبکہ واضح تھا کہ پانی کے منصوبے ترجیح بنیاد پر ہیں, لیکن 3.5 سال تک K4 پہ پچھلے دور میں کوئی کام 1 روپیہ نہ رکھا گیا, نہ خرچ ہوا گیا, کیونکہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی آپس میں چپکلیس تھی. اس وجہ سے پورے صوبے کا, خاص طور پہ کراچی کا ستیہ ناش ہوا. ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہمارا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس میں 2 کامیابی مزید ہوئی ہیں. ایک, ہم نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا بل کل پاس کیا ہے, اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے بل میں پہلی دفعہ ہم نے خاتون ممبر مستقل کی اور ایک اقلیتی ممبر مستقل کیا. یہ پہلے کبھی نہیں تھا. میڈیکل کی بچیاں آتی تھیں, انٹرویو دیتی تھیں, اور ان کے سامنے کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح اقلیت کے جو امیدوار ہوتے تھے, ان سے تمام اسلامک ہسٹری کے کوشچنز ہوتے تھے. سب مینڈیٹری ہو گیا کہ اقلیتی امیدوار ہوگا تو سامنے بھی پینل میں اقلیتی ممبر بیٹھے گا. ایک ہماری سب سے بڑی کامیابی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو حیدرآباد ہائی کورٹ کی وجہ سے بنتا, اسے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا. انشاءاللہ اس کے ممبران بھی مشاورت سے لگائے جائیں گے. دوسری اہم ترین بات, جو اہم ترین ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے, یہ بھی ہماری سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے, کہ اب نوکری, سرکاری نوکری لینے سے پہلے لازمی ڈومیسائل اور PRC کی تصدیق ہوگی. چاہے کسی نے کہیں کا بھی بنایا ہو, کراچی تک اشمور, آفر لیٹر دینے سے پہلے, جوائننگ دینے سے پہلے اس کے ڈومیسائل کی تصدیق ہوگی. یہ نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا. مجموعی طور پر بجٹ کا اندازہ تب ہوگا سندھ حکومت کے کہ جب اس کی ترقیاتی اسکیمیں اگست سے عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. کرپشن کا ریٹ کم کرنا ہوگا. سندھ میں کرپشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اگر ترقیاتی اسکیمیں 450 ارب روپے کی ہیں اور 30% اگر کرپشن ہی ہے, جس میں کک بیک یا انڈر دا ٹیبل یا پرسنٹیج مافیا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 150 ارب روپے, 120 ارب روپے تو کرپشن میں چلے گئے. تو جب 120 ارب روپے ٹھیکیدار بانٹے گا تو کام کیا کرے گا؟ تو یہ ایک بہت ہی سخت میری تنقید ہے, میری جماعت کی طرف سے تنقید ہے کہ جو بھی کام ہو ٹرانسپیرنٹ ہو, اور جو رقم مخصوص کی گئی ہے ایمانداری سے لگے. اور یہ جو ٹھیکوں کی بندر بانٹ ہے, اس میں جو اس طرح سے رشوت ستانی بڑھ رہی ہے, اس پہ قابو پائے گا. خواجہ صاحب, آپ نے جس طرح وفاق پر تنقید کی کہ کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے کچھ نہیں رکھا, سادہ الفاظ سے بتا دیجیے گا کہ سندھ بجٹ کے حوالے سے آپ کا کیا مطلب ہے, کہ بجٹ اچھا ہے, برا ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, اب ٹیکس لگانے کو تو سندھ حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمارے یہ حال نہیں, تقریباً کوئی 45 سے زیادہ سیکٹر میں تو ٹیکس لگ چکے ہیں. تو اس لحاظ سے تو چلیں ٹھیک ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, مناسب ہے. لیکن مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے, ایسا کوئی ریلیف مجھے نظر نہیں آیا. ایسا کوئی ریلیف ضرور ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹے ملازمین کے لیے کوئی ریلیف ہونا چاہیے تھا. یہ بڑے جو ہیں 18 گریڈ آنورڈ, ان کو پیٹرول بھی فری ہوتا ہے, گاڑیاں فری ہوتی ہیں, بجلی فری ہوتی ہے. تو یہ مراد میرا خیال ہے کہ نیچے والے طبقے تک آنی چاہیے تھی. یہ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو مجموعی طور پر بجٹ روایتی ہے, پیپل فرینڈلی تب ہوگا جب اس پہ عمل ہو جائے گا. حکومت کے سیاسی ہیں, آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, آپ جو باتیں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے بغیر اعتماد کے آپ بجٹ کی حمایت بھی کر رہے ہو, مخالفت بھی کر رہے ہیں. میں کس حکومت کا اختیار ہوں؟ گورنمنٹ میں تو وفاق کا اختیار ہوں.
का फायदा हुआ है बाकायदा, आपकी तैयारियां बनेंगे नहीं, आपकी जो बातें करी हैं, आपकी मुलाकातें हुई हैं, वो सब मौजूद थी जिसमें आप विभाग के इत्तेहादी बने थे और जिन बोलिए रहते कि आप विभाग के हम इत्तेहादी हैं, 2 वजारतें हमारे पास हैं, तो इत्तेहादी होते हुए भी विभाग से शिकवा किया कि 6 अरब रुपए ना काफी है। सिंध हुकूमत के ताहाल हम इत्तेहादी नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में बहुत 2 काम मैंने अभी आपको बता दिए कि ये हो गए। जैसे जैसे मुआहदे पे अमल दरामद होगा हम बताते जाएंगे। हाँ, सुस्त रवि का शिकार है एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुआहदा है उसमें अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा, इधर ये बताइएगा कि ज़ाहिर माजी में महंगाई पानी का बड़ा आप लोग एहतजाज भी करते रहे, लेकिन अब वफाक की तरफ से आपको एहतजाज मतलब रिकॉर्ड से बातें बयान किया था, कोई एहतजाज की शक्ल में क्यों नहीं कर रहे आप? मतलब ये सोच रहे हैं इस्लामाबाद चले हैं और एक धरना वरना वहाँ भी दें, लेकिन मसला यही है कि शहबाज शरीफ साहब या एहसन इकबाल साहब या दीगर वुज़रा उन्होंने इस बात को रियलाइज किया था, क्योंकि जब पीटीआई के महंगाई का बोझ हम नहीं उठा पा रहे थे तो हम मौजूदा महंगाई का बोझ कैसे उठाएं, और हम क्योंकि सबसे गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है तो सबसे ज्यादा सवाल हमसे होता है, बाकी तो एमएनएज एमपीज हाथ नहीं आते। तो इस वक्त मैं हूँ, इस तरफ खड़े हूँ या इस तरफ खड़े हूँ, ये सामने मेरे जितने मीडिया के नुमाइंदगान हैं ये सब मिडिल क्लास हैं। तो हमारा ये एहतजाज अपनी जगह जरूर है कि पीटीआई की गवर्नमेंट का साथ मजमूई तौर पर सबसे बड़ी वजह थी कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर रहे, और अब महंगाई में होश सुबह इजाफा हो गया। तो इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए, वो सूबाई हुकूमत भी दे, विफाकी हुकूमत दे। हम मुतमईन नहीं हैं, विफाक के इत्तेहादी होते हुए भी हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि जो हमसे वादे किए गए हैं उस पर अमल होना चाहिए, और वो वादे पूरे पाकिस्तान के लिए। साहब ये बताइएगा जो आप कह रहे हैं कि मुआहदे का शिकार है, वैसे जिम्मेदार एमकेएम है, पीपल्स पार्टी है, कौन है इसका, तो आप मसले मसाइल तो आवाम को झेलने पड़ रहे हैं, कब इससे इम्प्लीमेंट होगा? और ये भी बता दीजिए बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत की वजह कानूनी है, उसमें क्योंकि जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें ज्यादती है कि अगर एक यूसी इंटीरियर में 10,000 का उसमें फर्क है और वही यूसी कराची में 25,000 का फर्क होता है, जो स्पैन ऑफ यूसी है वो बड़ा ही गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो उसको हमने अदालत में चैलेंज किया है, और हम चाहते हैं कि 90 दिन इंतखाबात बल्दियाती ताखीर किया जाए, ताकि इसकी जो डिलिमिटेशन है वो दोबारा से की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जब तक अमल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है जो इलेक्शन कमीशन को भी जिसकी पाबंदी करना जरूरी है, तो उस कवानीन को भी इस लोकल गवर्नमेंट में अमल दरामद करना होगा। बगैर उस कवानीन के अगर आप आगे बढ़ गए मेरे लिए काफी बाकी